عالم سوری صاحب اساں گلا انتخاب صاحب آج کل ماشاءاللہ سے جیسے ہم نے انٹرو میں بات کی تھی کہ محبتیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں اور جو خاندان ہے وہ صرف یہاں تک محدود ہو گیا ہے کہ اپنی بیوی اپنے بچے رشتہ دار بہن بھائی ماں باپ سب الگ الگ ہیں. ویسے خاندانی نظام پہ تھوڑی سی بات ہو جائے, کوئی بل شل بھی منظور ہوا ہے اس حوالے سے؟ آج کل جو کرنٹ ایشو ہے اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے پہلے. ہاں بالکل, ابھی اصل میں ایک تو ہمارے یہاں معاشرے میں بائنڈنگز کافی کم ہوتی جا رہی ہیں. اس کی بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے, موبائل جو ہاتھ میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے سب شعور آتا ہے, اس سے پہلے وہ موبائل اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. اور اس موبائل نے جو رشتے ہمارے, میں تو یہ کہوں گا جو رشتے ہمارے قربت کہتے ہیں محبت والے تھے وہ دور ہو گئے ہیں, اور جو ہمارے انجان تھے وہ قریب آ گئے ہیں. صحیح اس سے فساد جو ہے پیدا ہو رہا ہے. اور ایک پولیس کا ایک جو آئی جی تھے وہ ٹی وی میں ایک بار انٹرویو دے رہے تھے, تو ان سے پوچھا کہ جرائم کی بڑی وجہ بتائی کیا ہے. وہ تو جانتا ہے نا, وہ تو ظاہر ہے. تو اس نے کہا کہ ڈرائم کی دو بڑی وجہ ہے. ایک اس نے کہا ہے کہ منشیات, اور دوسرا موبائل کا استعمال. اچھا. اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں یا خاندان جو ٹوٹ رہے ہیں, اور جس طرح مطلب محبتوں کے قصے چل رہے ہیں, ابھی مطلب لڑکا لڑکی کو شعور پیدا نہیں ہوا وہ ان چکروں میں لگ جاتے ہیں. صحیح بات, صحیح ہے نا. اور وقت کا ضیاع اور اس طرح کی نہیں وہ چیزیں جو کہ مطلب کئی قتل اور کئی اس طرح کے جرائم اس سے جنم لے رہے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کہی نا بل کی, مجھے یاد آیا کہ کل پرسوں ہی ایک اسمبلی میں, سندھ اسمبلی میں ڈسکس ہوا ہے, بحث ہوئی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے وہ اسلام قبول کرے یا کوئی مذہب قبول کرے, اس کی اجازت نہیں ہے 18 سال کی عمر سے پہلے. اچھا, یہ بھی ایک بل پتہ ہے آپ کو سندھ اسمبلی میں منظور ہوا تھا, جس کے اوپر ڈسکس ابھی تک چل رہا ہے کہ جو شادی کی عمر ہے وہ 18 سال سے یعنی قبل نہ ہو شادی کی. دیکھیں اصل پتہ ہے وجہ کیا ہے, ہم لوگ یہ اصل میں این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے بھی این جی اوز کا بھی ذکر کیا موضوعات میں شاید ہے نا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ این جی اوز زیادہ تر وہ این جی اوز ہیں جو کہ فنڈڈ این جی اوز ہوتی ہیں. مغرب اور پاکستان اور اسلام کے دشمن جو بھی ہیں, خاص طور پر پاکستان کے نظام کے جو مخالف ہیں, وہ ہمارے خاندانی نظام ان کو بھاتا نہیں ہے. ہمارے خاندانی نظام میں بائنڈنگس ہیں. ہمارے آپ کے بچے آج ہمارے والدین کی اور بڑوں کی توجہ کی وجہ سے, خاندانی بائنڈنگ کی وجہ سے, ان رشتوں کی وجہ سے بہت سی برائیوں خرابیوں سے رکے ہوئے. اچھا, ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ متحمل نہیں ہو سکتا. ہم مغرب کی نقالی کرتے ہیں, آزادی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس آزادی کے چکر میں ہمارے یہاں جو لڑکے لڑکیاں جس طرح کی آزادی اور جس طرح کے بل منظور کیے جا رہے ہیں, اس سے اور مسائل بڑھیں گے, اس سے قتل و غارت گری بڑھے گی. غیرت کے نام پہ قتل بڑھیں گے. یہ نہیں, کیونکہ ہمارا خاندان دیکھیں اسلام کو ہٹا بھی دے نا, یہ انڈیا اور پاکستان کا ایک مخصوص خاندانی نظام ہے, اس نے تحفظ کیا ہوا ہے کئی چیزوں کے لیے. اچھا, باہر کے ملکوں میں ہم اس کو کمپیریزن کر نہیں سکتے, یہ ہماری مجبوریاں ہیں, یہ ہمارے مسائل, ہماری روایات اپنی ہیں. اچھا, بل کی میں بات کر رہا ہوں کہ بیسیکلی بل میں اگر یہ رکھا جائے کہ 18 سال سے کم عمر کے شادی نہیں کر سکتے. دیکھیں اب میں نے بتایا موبائل کے استعمال کی وجہ سے لڑکے لڑکیاں اور جس طرح کے مسائل چل رہے ہیں, اس میں وہ اس سے پہلے شادیاں اور دوسرے مسائل کر جاتے ہیں. تو لہذا شادی نہ کرنا یہ تو اور جرائم کو بڑھانا ہے. یا تو شادی کو تو جیسے کہا گیا ہے, اسلام ہی نہیں بلکہ اور بھی مذاہب میں یہ بات پسند کی گئی کہ جلدی شادی ہونی چاہیے تاکہ ان خرابیوں برائیوں سے بچے, نہ کہ ہمارے یہاں جو پابندیاں لگائی جا رہی ہے. اسی طرح اسلام کے قبول کرنے کے حوالے سے این جی اوز نے باقاعدہ سندھ کے اندر خاص طور پہ یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ لڑکیوں کو زبردستی اسلام مسلمان بنایا جا رہا ہے. ایسا قطعی نہیں ہے. پوری ریسرچ اس کے اوپر کی گئی ہے, پوری ریسرچ سامنے موجود ہے کہ اس طرح کی اکا دوکا واقعات ہو گئے ہوں گے. اس کے پیچھے بھی وہ محبت کی داستان ہے کہ لڑکے نے لڑکی سے محبت کی اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا, تو جب شادی کرنے سے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس نے اسلام بھی قبول کر لیا, اس کو انہوں نے زبردستی کا نام دے دیا. حالانکہ زبردستی کہیں نہیں ہوئی ہے, اکا دوکا واقعات ہے, لیکن اس کو اتنا بڑا کر کے پیش کیا گیا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کہہ دیتے ہیں کہ بھائی زبردستی ہوئی ہے, بعد میں نہیں, ہمارے وزراء نے اس بل کو منظور کروایا اور ہماری حکومت میں نے بھی اس کو سپورٹ کیا, لگے غلط ہے. تو زبردستی کی شادی نہیں ہو رہی سندھ کے اندر, اندرون سندھ میں بھی کوئی زبردستی کی شادی نہیں ہو رہی ہے. محبت ہو جاتی ہے, یہ ہو جاتی ہے, وہ الگ میٹر ہے. لہٰذا اس قانون کو بدلنا چاہیے کہ 18 سال سے پہلے اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کو جو ہے ناجائز نہیں ہے. اس بل کو بدلنا چاہیے. دوسرا بل جو کل پیش کیا گیا ہے سندھ اسمبلی میں, وہ یہ پیش کیا گیا کہ 18 سال سے عمر جو ہے نا وہ پہلے جو ہے وہ شادی, اس طرح کے مطلب معاملات آ رہے ہیں. تو یہ سب یہ غلط ہے نا. بیچ میں تو ایک بل یہ بھی تجویز آئی تھی کہ 18 سال سے اوپر کوئی لڑکا ہو جاتا ہے تو اس کی اگر شادی نہیں ہو رہی تو والدین پہ پینلٹی لگے گی.
تو بڑی یہ بڑا مطلب وہ سوشل میڈیا پہ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا گیا, مذاق میں بھی دیکھا گیا, تھوڑی سی اس پہ تھوڑی چٹ چٹ بھی ہوئی تھی, لیکن وہ منظور نہیں ہو سکا. دیکھیں بھلائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, ہمارے جو خاندانی نظام چلا ہے نا وہ اس کو جتنا اچھا ہوگا نا وہ شادیاں ہوں اور وہ اچھی. اچھا میں ایک بل اور آپ کو بتاؤں کہ ایک بل پیش کیا گیا ہے, بڑا ہی گھناؤنا بل ہے. آپ یقین کریں ہمارے خاندان کے نظام کو, اور آپ جیسے ماشاءاللہ اچھے بولنے والے اس بات پہ سوچیں, غور کریں کہ سینٹ میں 4-5 دن پہلے ایک بل منظور کیا گیا ہے کہ گھریلو تشدد بل کے نام سے, میں پوائنٹس لے کر آیا ہوں کہ پرائیویسی میں حائل, آزادی میں حائل یا ناگوار بات کرنا والدین کو اجازت نہیں ہوگی. اگر والدین نے اگر پرائیویسی میں حائل ہوئے بچوں کی, آزادی میں حائل ہوئے, تو وہ پولیس کو بلا سکتے ہیں اور والدین کو گرفتار کروا سکتے ہیں. بچوں پہ ہاتھ اٹھایا, ٹھیک ہے بچوں پہ ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے, لیکن اس کو اگر اسی طرح یہ معاملہ بھی کہا گیا ہے کہ بچے کا اگر خرچ کم کر دیا گیا, اس کی آزادی کو سلب کیا گیا, بچے کے خرچ کو کم کر دیا گیا, تو یہ جرم قرار دیا جائے گا. تو یورپی قوانین لگ رہے ہیں ان کو اور یہ سزاؤں میں بہن یہ بھی ہے سزاؤں میں کہ آپ والدین اب گھر پہ نہیں رہیں گے, باپ گھر پہ نہیں رہے گا, اس سے ایک فاصلے پہ رہے گا جو کہ اس کو ٹینشن نہ کریٹ کرے, یہ اس کی سزا ہوگی. جیل میں جانا, ہتھکڑیاں ڈالنا الگ بات ہوگی. ہیرسمنٹ میں شمار ہوگا اگر اس کو جذباتی, نفسیاتی یا زبانی کوئی تشدد کیا گیا اس معنوں میں بچے پر, تو وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ ہیرسمنٹ قرار دیا جائے گا اور ہیرسمنٹ کی باقاعدہ سزا جو ہے نامزد کر دی گئی ہے. آگے آپ دیکھیں بل میں منظور, سینٹ سے منظور بھی کر لیا گیا ہے, سوائے 5-6 جو سینٹ کے لوگ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی. اس میں بھی دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے جماعت اسلامی ہیں یا JUI ہیں, اس طرح کے لوگوں نے 4-5 نے باقی نے منظور کر دیا اس کو. اور اس کو ریورس کرنا چاہیے, ہم سب پہ فرض ہے, کیونکہ یہ ہمارا بڑا ہی نقصان ہے جس کو ہمیں نظر نہیں آ رہا, انتہائی نقصان ہے. میرے اور آپ کے مستقبل وہ پریشانیاں ہیں, وہ آفتیں, وہ جھگڑے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر رہے. اچھا مسئلہ یہ کہ شادی کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے اس نے دوسری شادی کا اظہار کر دیا, ٹھیک ہے نا, تو اس کو جو ہے وہ گھریلو تشدد میں شمار ہوگا. یعنی بیوی سے وہ اظہار نہیں کر سکتا, اس کے بعد چھپ کے کرے شادی, صحیح ہے نا, وہ اور مسائل بڑے, مطلب وہ اظہار کرنا تشدد ہوگا. کرنی تو بھی شادی تو لکھا ہے کرے گا یہ سب پاکستان میں ہی تو رہوں. تو یہ آپ نے صحیح کہا بہن کہ پاکستان میں لگ رہا ہے کہ ہم مغرب آپ کو موبائل ڈسٹرب کر رہا ہے, تھوڑا سا موبائل نکال کے تھوڑا سائڈ کر لیں. اچھا جی, کیونکہ تو یہ ہے کہ وہ ایک تشدد کی ایک بیسیکلی کڑی ہے, اور جو کہ ہمارے یہاں وہ ایک سنا ہوگا میرا جسے میری مرضی, یہ ایک پورا سلسلہ چلا گیا. NGOs نے کھڑا کیا, فنڈڈ NGOs ہوتی ہیں جن کو پیسہ دیا جاتا ہے. اچھا یہ NGO جو کام کرتی ہے یہ قانون سازی کرتی ہیں بیسیکلی. یہ دوسری چیز ہے, وہ ایک پروپیگنڈا, ایک ایشو کھڑا کرتی ہے کسی ایک واقعے کے اوپر. مثال کے طور پہ آپ نے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, پرویز مشرف کے دور میں ایک ویڈیو بہت چلی کہ ایک عورت پہ کوڑے لگائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پتہ نہیں کہاں کی فلم کی کون سی ویڈیو تھی, اور سپریم کورٹ نے 10 سال کے بعد اس ویڈیو کو کالعدم قرار دیا کہ اس طرح کوئی واقعہ پاکستان کے سرزمین پہ نہیں ہوا. لیکن ہمارے یہاں اس کے قانون بن گئے, اس کے اوپر پوری ایک تماشا مچا دیا, تمام ٹی وی, تمام چینلز نے اس کو پیش کیا. یہ کیا تھی, وہ فنڈڈ NGOs ہیں جو کہ مغرب سے پیسہ لیتی ہیں اور اسلام اور پاکستانی نظام کے خلاف وہ کام کرتی ہیں. وہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کسی ایک ایسا فیک چیزوں کو یا ایک واقعے کو اتنا بڑھا کے پیش کرتی ہیں, اس پر پیسے دی جاتی ہیں اور اپنے مقاصد ان قوانین کو نافذ کرا کے وہ حل کرتی ہیں. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, ان NGOs کی حرکتوں کو سمجھنا چاہیے. ساری NGOs نہیں, لیکن زیادہ تر NGOs جو ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں, اسلام کے خلاف کر رہی ہیں, ہمارے خاندانی نظام کو توڑنا چاہتی ہیں تاکہ ہمارے یہاں جو حساسے ہیں نا, جو ہماری جو گرپ ہے وہ ختم ہو. صحیح ضرور, یہ گرپ تو ہونی چاہیے, والدین کی تو ہونی چاہیے گھر کے. تو اس بل کو میں چاہ رہا ہوں کہ اس بل کے اوپر پبلک کو یہ بات آپ کے چینل سے پہنچے, اس پہ ہوش میں آئے, ہمارے وزراء, ہمارے اکابرین, ہمارے حکومت ہوش میں آئے کہ انتہائی خطرناک اور خراب بل ہے, اور یہ اگر سوچا جائے تو ہماری نیندیں اڑ جائیں. صحیح کیا مستقبل میں ہونے والا ہے. صحیح بے حد हिकिड़ो ग़लति स्टेप खयो वियो आहे. असांजो पीउ मां जेके उहे त असांजा आइडियल आहिनि, असां जेके सिंधी आहियूं असल में असांखे त उन्हनि खे ॾिसी करे हलणो हूंदो आहे, या कॾहिं कॾहिं ग़लती करे वठंदा आहियूं त चवंदा आहिनि त असांजो तजुर्बो वधीक आहे, तव्हांखे असां जेको तजुर्बो ॾींदासीं तव्हां उन हिसाब सां सचाई थिए थी. अब वो घर ईंदो आहे त ख़ामोशी थी वेंदी आहे, हिकिड़ा रूल्स हूंदा आहिनि, मज़ो ईंदो आहे हिकिड़ो. ऐं हीउ सिस्टम मतिलबु इहो ईअं थो लॻे ॼण असां अजनबी आहियूं हिक ॿिए जे लाइ. सही. बहरहाल ॻाल्हि इहा आहे त वरी बि शऊर वारा माण्हू जेके आहिनि, जीअं तव्हां सोचो था हिन वक़्तु,
तव्हां बि कंहिंजी धीउ आहियो ऐं ज़ाहिर आहे मां बि कंहिंजो पुटु आहियां, त पाण खे वरी ज़िमेदारी आहे न त पाण अहिड़े क़िस्म जूं हरकतूं न कयूं या अहिड़े क़िस्म जो कुझु बि न कजे, ऐं अॻिते हली शऊर त पैदा थिए थो, शऊर एजुकेशन आहे त पोइ ईअं न थींदो अलाए कंदो। बहरहाल एजुकेशन का भी अपना किरदार थोड़ा सा इसमें अगर बात बहस की जाए तो एजुकेशन अगर है, तालीम याफ्ता लोग हैं तो इस तरह के मामले कम ही होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, बात ये है कि देखें एजुकेशन जो है ना हमारे यहाँ लिटरेसी जो है ना बहुत ही कम है। ये एक अलमिया है पाकिस्तान में, और मैं ख़ासतौर पर सिंध में देखता हूँ कि सिंध में हमारे जो हुकूमत रही है उसने तवज्जो नहीं दी सिंध में। अब उसके मकासद हैं अपने वो हैं जो भी हैं, बहरहाल उसने सिंध पे जो तवज्जो देनी चाहिए थी। दूसरा अफसोस का मामला ये है कि हमारे यहाँ पैसा रखा भी जाता है, लेकिन ये कि पैसा जो है ना वो उसका इस्तेमाल सही नहीं होता है। तालीमी इदारों में आम सी बात है कि गधे घोड़े बंधे हुए हैं तो जानवर बंधे हुए हैं, तालीम नहीं हो रही है, गलाजत का ढेर पड़ा हुआ है लेकिन तालीम नहीं हो रही। थोड़ा बता रहे थे। हाँ, मैं इस वक्त कह रहा था कि कोरोना के बाद जहाँ बहुत सारे माशी और दीगर नुकसान हुए उसमें तालीम का भी बड़ा गरबी हुआ, और जो ये हमारी नस्ल है वो बड़ा एक इफेक्ट कर रही है इस वक्त। लेकिन मैं थोड़ा सा अफसोस करता हूँ कि हमारे यहाँ जो सिंध गवर्नमेंट का जो रवैया है वो बड़ा थोड़ा सा अजीब रहा इस मामले में। प्रेशर में स्कूल तो खोले, लेकिन आप देखिए बच्चों में कोरोना का इतना पूरी वर्ल्ड में WHO की भी रिपोर्ट है कि वो बहुत ही माइनर से इफेक्ट हुए हैं बच्चे ना, लेकिन उसके बावजूद जो स्कूलों को बंद रखना ये कोई अच्छी बात नहीं थी, और उसको काफ़ी जो है ना वो गलत मतलब एक तो से वो मिला। दूसरी बात है कि स्कूलों के पीछे खाम खाई कोई नहीं, स्कूल खोलना या जुर्म है, बंद करने में तालियां बजाई जाती है, खुशी होती है, अफसोस मामला है। तीसरी बात ये है कि माफिया कहा जाता है, मैंने बताया मैं खुद स्कूल, लेकिन देखिए माफिया जो स्कूल कहा जाता है इंतहाई एक वालदैन को और हमारे यहाँ जो है ना वालदैन और असातिज़ा को लड़वाने की साजिश है। ये भी तालीमी निज़ाम को ख़राब करने की। मैं बताऊँ कि यानी गिने चुने 25-50 स्कूल होंगे जो कि 20-25-50 हज़ार की फीस ले रहे हैं, वरना ज़्यादातर स्कूल जो है ना, ज़्यादातर 95% स्कूल वो हैं जो कि यानी किराए की बिल्डिंग पर है, और उनकी फीस 2000, 1000, 2000, 2500 ज़्यादा नहीं है, 3000 ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह बहुत ज़्यादा होगी तो 5000 से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर 95% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीसें ये हैं। हमें पता है कि किस तरह चला रहे हैं स्कूल, इनको माफिया कहना इंतहाई गलत है। असातिज़ा को वो करना, इनको तो सपोर्ट करनी चाहिए ना, गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। जिस तरह तालीम के बेड़ा उठाया हुआ है, क्या आप बताएं कि ये हमारे ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, क्या हम लोग अगर तमाम स्कूल बंद कर दें, प्राइवेट स्कूल बंद कर दें, आप इनको स्कूलों को देखें तो क्या हमारे तालीम का ये बोझ उठा सकते हैं? क्या हाल होगा? आप खुद जानते हैं हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूलों क्या हाल है। तो लिहाजा अगर प्राइवेट स्कूल इस वक्त चला रहे हैं जिस तरह चला रहे हैं, इसको माफिया कहना बिल्कुल गलत। ठीक है, नाजायज़ फीसें नहीं होनी चाहिए, नाजायज़ किस्म की। आपको सवाल करना चाहिए माधव? जी, मैं ये सवाल करना चाह रही थी सूरी साहब कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जितने भी हैं ओवरऑल पाकिस्तान में या सिंध में जितने भी स्कूल्स मौजूद हैं, वो सब एडवांस एजुकेशन के चक्कर में आकर, ऐसा आपको नहीं लगता कि बच्चों से मैनर्स ख़त्म हो रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चों के पास टाइम इतना कम है माँ बाप के साथ बैठने के लिए, भाई बहन के साथ बैठने के लिए, कि उनको वो अपने घर वालों को समझने में उन्हें टाइम नहीं मिलता, अपने बहन भाई की नेचर को जानने में उन्हें टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। जैसे पहले हमारे जितने बड़े, मेरी मम्मा खुद एजुकेशन में है, तो माशाल्लाह से पूरी फैमिली मेरी इस तरह से, लेकिन वो लोग भी तो पढ़े, हम भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े, आप भी पढ़े, तो ये कोई प्राइवेट स्कूलों का ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं हो रही? ये हमारी नेचर है, हमारी कौम की नेचर है मादा परस्ताना। माजरत चाहता हूँ कि मादा परस्ताना, पैसे के खातिर हर काम करना और इखलाक और किरदार और इंसानियत को एक तरफ रख देना, तरबियत को एक तरफ रख देना, ये बिल्कुल सही। आपको पता है कि स्वीडन दुनिया के स्वीडन गालिबन है जो स्वीडन इवेंट के ममालिक के 5 ममालिक है, उनमें से स्वीडन दुनिया के सबसे, स्वीडन दुनिया के सबसे, स्वीडन नहीं इसी तरह का नाम है जिससे ये मोबाइल फ़ोन नोकिया जहाँ से आया है, तो वो दुनिया का नंबर 1 है एजुकेशन में। ठीक है ना, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके यहाँ 7 साल से पहले बच्चा दाखिल नहीं होता। 7 साल तक माँ उसको पढ़ाती है, माँ उसको सिखाती है, माँ बाप सिखाते हैं। ये एक सिस्टम है और दुनिया में सबसे नंबर 1 है वो लोग कि 7 साल। क्यों? ये आपने बिल्कुल सही बात की, असल तो माँ बाप है जिसको रोल मॉडल होते हैं, उससे बच्चा सीखता है, घर की जो तरबियत होती है। और हमारे यहाँ एडवांसमेंट के चक्कर में बच्चों पे बोझ इतना बढ़ा दिया जाता है कि उनको तालीम एडवांसमेंट करें, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, माँ बाप का रोल है, जो घर वालों के बाइंडिंग्स हैं, उससे दूर कर दिया जाता है और दीगर तालीम में इतना आगे बढ़ा दिया जाता है कि वो अपने घर में टाइम भी नहीं दे पाता। कभी अब बच्चा आता है, उसके बाद ट्यूशन पे चले आता है, उसके बाद आता है फिर थक के जो सोता है,
تو وہ پھر والدین سے گھر والوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اس وجہ سے بچے جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو رہے ہیں, اور پلس میں اب بچے 2 سال کے ہو رہے ہیں, پلے گروپ پتہ نہیں کون کون سے گروپ بن گئے ہیں, اب وہ بھی پلے 1 2 3 4 5 تک آ رہے ہیں, نرسری تو بالکل بعد میں نکل رہا ہے. تو یہ کیا سسٹم ہے پرائیویٹ اسکولس کا, یہ کیا چیز ہے؟ یہ قصوروار ہم دونوں ہی ہیں, والدین بھی ہیں. والدین میں خود جان چھڑاتے ہیں بچے سے نا, کہ وہ اپنے مصروفیات میں یا دیگر چیزیں میں, کچھ فیکٹس بھی ہیں, معاشی مسائل بھی ہیں, کچھ اور بھی موبائل کا استعمال, دیگر چیزیں فضول بچوں سے جان چھڑانے کے لیے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں. ہم لوگ بھی نئی نئی چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں اسکول والے, تاکہ وہ انکم کے ایک ذریعہ بنے, جو کہ صحیح نہیں ہے. ہر چیز میں پیسہ دیکھنا, ویکلی کوئی نہ کوئی سسٹم ہو رہا ہے, کوئی پارٹی ہو رہی ہے بچوں کے لیے, کوئی ایسی چیز بنا رہا ہے. ہم تو اسکول میں سالگرہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارا ٹرینڈ نہیں ہے نا بیسیکلی, ہم اس کے لیے کچھ اور پیش کریں نا. تو ہم بچوں کو بجائے اس کے کہ اسکول میں بلا کر ان کو انسانیت سکھائیں, کریکٹر بنائیں. کریکٹر بلڈنگ کا کام ہی نہیں ہو رہا اسکولوں میں, تربیت کا کام ہی نہیں ہو رہا, دنیا داری صرف دکھائی جا رہی ہے. اور ہمارا تعلیمی نظام غلام پیدا کر رہا ہے, انڈسٹریز کے لیے غلام پیدا کر رہا ہے, معاشرے کے لیے غلام پیدا کر رہا ہے. لیڈرشپ نہیں جنریٹ ہو رہی ہے, کریکٹر جنریٹ نہیں ہو رہے ہیں. باتیں بتا رہے تھے آپ. جی ہاں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چند اسکول ہیں جو کہ جن کا مقصد پیسہ کمانا ہے, یا وہ اچھا ان کے اسکولوں میں دیکھیں یہ پابندیاں لگائی اسی لیے جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کچھ رولس ریگولیشنس ہونے چاہیے, اچھی بات ہے, ریسٹرکشنس ہونی چاہیے, اور بس جیسا ڈھب ہے وہ چلا آ رہا ہے, اس میں پیسہ بھی مقصد ہے. ساتھ ساتھ دیکھیں وہاں پہ ایک ایڈ کروں اس میں, وہاں پہ آگے کلاسز کے اندر وہ ایسا مغربی کلچر کریٹ کیا جاتا ہے جس کی ضرورت ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ان اسکولوں میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ یقین کریں, یہاں تو ایک مولوی نے اگر غلط حرکت کر دی اس پہ اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. حالانکہ مدارس میں آپ کو صرف بتاؤں کہ مدارس میں چند گنے چونے واقعات ہوتے ہیں, پوری جب آوے کا آواز بگڑا ہوا ہے تو اس کے کریم بھی کچھ نہ کچھ خرابی اس کے اندر بھی ہوگی. لیکن آپ تعلیمی اداروں میں خود ٹی وی دکھا رہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات اور غلط کاریاں, زنا اور پتہ نہیں کیا کیا, شراب اور اس کی نوشی اس قدر بڑھ گئی ہے. اس طرح کے جرائم میں جو کہ جس کے اوپر شور شرابہ نہیں ہوتا, غلط وہ بھی ہے, غلط یہ بھی ہے. لیکن یہ کہ اس کے بہانے مدارس کو اور اسلام پسند بات یہ ہے کہ جو آئیڈل ہوتے ہیں وہ اگر کرتے ہیں تو پھر وہ آئیڈل ہو جائے, صحیح بات ہے کہ خود جس کے وہ ہو جائے تو پھر عام کوئی بندہ کرے نا پھر نشان نہیں ہوتا. یہ بھی سوچنا چاہیے اور سخت ترین سزا دینی چاہیے افسروں کو تاکہ عبرت پکڑیں. تو یہ بات ہو رہی تھی. اچھا ٹک ٹاک کے بارے میں کچھ بھی پوری پابندی لگی ہے, لیکن میں ایک اور بات بتاؤں, ہمارے یہاں لگتی رہتی ہے لیکن یہ بھی المیہ ہے کہ ہماری نسل جس کو سیکھنا چاہیے, جس کمیونیکیشن اسکلز آنے چاہیے, لیڈرشپ اسکلز آنے چاہیے. ہمارے بچوں کو انٹرویو دینا نہیں آتا, جا کے جاتے ہیں جابس کرنی نہیں آتی ہیں, 4 آدمی کو چلانا کی تربیت نہیں آتی, انٹرویو کا ڈسپلن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ اسکلز کریٹ کریں, نہ کہ ٹک ٹاک پہ لگا دیا تو پتہ نہیں کون کون سی ایپس وہ ویڈیوز ڈال دی. ابھی تو ایسی ایپس آ رہی ہیں جو پیسے دے رہی ہیں. ایک چھوٹی سی میں ایڈ کرنے کی بات تھی, بڑی اچھی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ میں خود یہ بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ, ہماری آپ نے نمائندگی کی ہے. کیا ہم لوگ کے بھی بچے نہیں ہیں, کیا ہم لوگ کے اخراجات نہیں ہیں؟ ہم اپنے محنت تعلیم, میں نے MS کیا ہے اور بھی کئی سرٹیفکیٹس میں نے لیے ہیں. پڑھانے کے بعد پھر میں اگر نوکری نہیں کی, میں نے اسکول کھولا ہے, تو کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کو دیکھو چلا سکوں؟ یعنی اس طرح. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ چیز کریں گے تو ہم اچھی تعلیم بھی دیں گے نا. نہیں, چلانا الگ بات ہے, لوٹنا الگ بات. ہاں, لوٹنا نہیں چاہیے. دیکھیں بتائیں, وہ چند اسکول لوٹ رہے ہیں, چند اسکول لوٹ رہے ہیں, اس کو سب کو گڑے کو سب کو شامل نہیں کرنا چاہیے. صحیح, اس کا تمیز رکھنی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے جی. ٹرانسپورٹ کی بات کی نا, ٹرانسپورٹ اس وقت کراچی کا دیکھیں بہت بڑا, آپ کو تو پتا ہے کہ ابھی میں 15-20 سال 18 سال پہلے کی بات ہے, جب MQM نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے 26,000 بسیں چلتی تھی کراچی میں. ہر ایک کو آسانی تھی. پھر کیا ہوا, آج جو 500 بسیں بھی نہیں ہیں, ان کے حال برا دیکھ لیں. قصوروار کون ہے؟ MQM بھی ہے اور حکومت سندھ بھی ہے, پیپلز پارٹی سب شامل ہے. کوئی متبادل بندوبست نہیں, انہوں نے جلا ولا کے گھرا کے جو جلائی گئی گرائی گئی, لیکن حکومت نے بھی توجہ نہیں دی اس پہ. ٹھیک ہے نا, بسیں ہونی چاہیے تھیں. ٹرانسپورٹ کا نظام خواتین کے لیے انتہائی مشکل کام ہے اس وقت. ٹھیک ہے, پیدل چلتی ہے تو کتے کاٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کسی اور ٹرانسپورٹ میں ان کو تحفظ حاصل نہیں ہے. کتوں کی بھی اقسام ہو گئی ہیں. ہاں, کتوں کی اقسام ہو گئی ہے. تو اب یہ کہ بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ اس وقت بہت المیہ ہے. ابھی تک سندھ میں ہم انتظاری کر رہے ہیں, گرین بس آئے گی, اورنج بس آئے گی, تو فلاں آئے گی, لیکن آج تک اگر کوئی بس اگر وہی چلا بھی دیتے ہیں تو 2-4 مہینے کے لیے پیپلز بس بھی آئی تھی, تو پتہ نہیں کہاں چل رہی. میں نے تو نہیں دیکھی ابھی, 2-4 مطلب ہفتے ہوئے, میں نے روڈ پہ نہیں دیکھی. وہ روڈ پہ نہیں دیکھی. تو انتہائی اتنا بڑا 3 کروڑ کے قریب آبادی ہے یہاں پہ. اس میں جو ہے 500 بسیں اویلیبل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور نظام نہیں ہے. تو یہ ٹرانسپورٹ کا انتہائی خراب نظام ہے. اور
میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ٹرانسپورٹ کا نظام جو نا پرائیورٹی پر ہے. اچھا ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ جو وہ جو ہے یعنی یہ کہ ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے جو ہے نا روڈ سیفٹی کا بھی ایک سینس نہیں دیا. اچھا حکومتوں نے خود تو کچھ نہیں کیا, لیکن اگر اپنی بات کی جائے تو خود برسر روزگار جو کمانا چاہ رہے تھے انہوں نے 4 سیٹر 10 سیٹر جو رکشہ وغیرہ چلائے ہوئے تھے وہ بھی بند کر دیے, یا ان پہ بھی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں, ان کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں, تو پھر عام پبلک کو وہ بھگتنا پڑتا ہے. دیکھیں روڈ سیفٹی ہمارے ایک دم سے یعنی ہمارے جو حکم دینے والے ہیں, ہمارے معذرت چاہتا ہوں بڑے احترام ہے کورٹس ہائی کورٹس جو بھی ہیں, لیکن اپنے حکم دینے سے پہلے دیکھا کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں روزگار ہو گئے. چنچی پہ اچانک پابندی لگا, راتوں رات پابندی 6 مہینے سال دیتے, آج بھی وہ چنچیاں اندرون سندھ بیچارے غریبوں کا اس میں کتنا روزگار تھا سندھ کے اندر, وہ ان کو سہولیات بھی حاصل تھی, سستی سواری تھی. ٹھیک ہے روڈ سیفٹی کے ایشوز تھے نا, آپ 1 سال پہلے کہتے تھے کہ آپ اس طرح ٹرین کریں اور آہستہ آہستہ اس کو چیز کر دیں, ایک دم پابندی لگا دینا. بسوں میں رش ہوا کرتی تھی تو سیٹ مل جاتی تھی چنچی پہ, تو بندہ آسانی سے سفر کر لیتا. اندر چھوٹے شہروں میں خود اندرون سندھ گیا ہوں, ایسے جگہوں پہ گیا ہوں, واقعی میں دیکھا کہ بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بہت سہولت حاصل ہے, لیکن وہ ایک دم سے بند کر دینا اور شہروں میں ہر جگہ پہ یہ ایک زیادتی ہے اور عقل سے پیدل. صحیح بات ہے. ابھی تو آپ اندرونی سندھ کی بات کر رہے تھے, ایسے مطلب وہ شہر بھی ہیں, ایسے گاؤں بھی ہیں, دیہات میں اگر جائیں تو وہاں پر بائکس بھی چلتی ہیں کرائے پر, وہاں پر بھی کبھی اب نہیں گئے, لیکن وہ بھی ایک مطلب المیہ یہ ہے کہ اتنی غربت, اتنی بے روزگاری, اتنی مفلسی ہے کہ بندہ روزگار کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہوتا ہے, تو یہ بڑی بات ہے. لیکن ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کراچی کا حل ہونا چاہیے. جو بھی جماعت آئے, جو بھی پارٹی آئے, اس کو پہلے سب سے پہلے سر فہرست جو مسائل ہیں نا اس میں ٹرانسپورٹ ہے. سرکل ریلوے بھی چلی ہے, پتہ نہیں آج کل چل رہی ہے, وہ دکھانے کے لیے بھائی ہمارے وزیر سنا تھا کہ چلی تھی, ہم نے کچھ کیا ہے, حکومت فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے, وہ پتا تھا. لیکن وہ پٹڑیاں ساری بوسیدہ ہیں پرانی, وہ سارا سلسلہ اپنے نمبر بنانے کا طریقہ تھا اور کچھ نہیں ہے, وہ بھی بند ہو جائے گا, دیکھیے گا چلی گی نہیں, اور فیزیبل ہے نہیں, تھی نہیں. اچھا یہ بھی بات سننے کو آئی تھی کہ پرانی جو بوگیاں تھی ان کو کلر شلر کر کے اور نئی سرکل ریلوے بنا دی گئی. ویسے پنجاب میں وہ جو ٹرینیں تھی تو وہ تھوڑی سی مطلب وہ کنڈیشن والی تھی, ہمارے یہاں نہیں ہوا ایسا کچھ. بٹ دے وانٹ ٹو شو وی ہیو ڈن سم تھنگ, یہ اور کوئی مقصد نہیں تھا ان کو, بس وہ لیتا پوتی کر کے اور اس کو چلا کے دکھا دینا تھا, یہ فیزیبل نہ تھا, اور اپنی بس ایک دکھانا تھا ان کو کچھ ہم نے کیا ہے. مناقض ابھی تک کچھ نہیں, کراچی کا بیڑا غرق, جہاں گندگی اور کے ڈھیر, آبادیوں کے مسائل, ٹرانسپورٹ کے مسائل, تعلیم, ہر چیز مسئلے مسئلے مسئلے. سر بجلی کے مسائل, یہ ڈرینیج کا نظام, پانی صاف مہیا نہیں ہوتا, اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں کہ بات اگر کرنے کو آئیں تو پورا پروگرام کم پڑ جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. پورا ہفتہ ایک موضوع پر بات کر سکتے ہیں بھائی, ڈرینیج سسٹم کراچی کا ٹھیک ہے. وہ ایک شخص آتا ہے اپنے کام سے آتا ہے, مغرب بعد آتا ہے, گھر میں آتا ہے تو پانی نہیں مل رہا اس کو, پانی کے لیے بھاگے بھاگے پھر رہا ہے, موٹر نہیں چل رہی, پانی ٹینکر منگاؤ, یہ منگاؤ, پھر اس کے بعد وہ آتا ہے بجلی چلی گئی.